اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم ربی میرے رب ارنی مجھے دکھا کیفا کیوں کر تو زندہ کرتا ہے موتا مردہ۔ قالا اس نے کہا اولم کیا نہیں تومنو یقین کیا قالا اس نے کہا بلا کیوں نہیں ولیکن بلکہ لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے قلبی میرا دل۔ قالا اس نے کہا فخذ پس پکڑ لے اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے فصرہن پھر ان کو ہلا الیک اپنے ساتھ ثم پھر اجعل رکھ دے علی پر کلی ہر جبل پہاڑ منہن ان میں سے ان کے جزء ٹکڑے ثم پھر ادعوہن انہیں بلا یاتینک وہ تیرے پاس آ جائیں گے سعین دوڑتے ہوئے۔ وعلم اور جان لے انا کہ اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ ترجمہ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھلائے مجھ کو کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے۔ فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے کہ چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑانے والے پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ یعنی عادی کر دے پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بعد کا ایک ایک ٹکڑا یعنی مارنے کے بعد پھر ان کو بلا چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اور اس وقت کے واقعے کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو یہ دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو قیامت میں مثلاً کس کیفیت میں زندہ کریں گے۔ یعنی زندہ کرنے کا یقین ہے لیکن زندہ کرنے کی مختلف صورتیں اور کیفیتیں ہو سکتی ہیں وہ معلوم نہیں، اس لیے وہ معلوم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس سوال سے کسی کم سمجھ آدمی کو اس کا شبہ تو ہو سکتا ہے کہ معاذاللہ ابراہیم علیہ السلام کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان و یقین نہیں، اس لیے حق تعالیٰ نے خود یہ سوال قائم کر کے بات کھول دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں اول ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر یقین نہیں لاتے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا یقین کیوں نہ لاتا لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں تاکہ میرے قلب کو معین صورت زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے سے سکون ہو جائے، ذہن دوسرے احتمالات سے چکر میں نہ پڑے۔ ارشاد ہوا اچھا تو پھر تم 4 پرندے لو پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو یعنی عادی کر لو تاکہ ان کی خوب شناخت ہو جائے، پھر سب کو ذبح کر کے اور ہڈیاں پروں سمیت ان کا کیما سا کر کے اس کے کئی حصے کرو اور کئی پہاڑ اپنی مرضی سے منتخب کر کے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ دیکھو تمہارے پاس زندہ ہو کے دوڑے دوڑے چلے آئیں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں پھر بھی بعض باتیں نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمت والے بھی ہیں اور ہر حکمت و مصلحت کے مطابق کرتے ہیں۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خلیل اللہ کی درخواست حیات بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ تیسرا قصہ ہے جو آیت مذکورہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا واقعی حال عرض کیا کہ یقین تو کیسے نہ ہوتا کیونکہ آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہر لحظہ ہر آن مشاہدے میں آتے رہتے ہیں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے جس کام کا مشاہدہ نہ ہو خواہ وہ کتنا ہی یقینی ہو اس میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوگا۔ یہ ذہنی انتشار سکون قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے، اس لیے یہ مشاہدے کی درخواست کی گئی ہے کہ احیا موتی کی
مختلف صورتیں اور کیفیتوں میں ذہنی انتشار واقع نہ ہو، قلب کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی، ان کے مشاہدے کی بھی ایک ایسی عجیب صورت تجویز فرمائی جس میں منکرین کے تمام شبہات و خدشات کا ازالہ بھی ہو جائے اور خوب مشاہدہ ہو جائے۔ یہ صورت یہ تھی کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ 4 پرندے جانور اپنے پاس جمع کر لیں، پھر ان کو پاس رکھ کر اپنے ساتھ عادی کر لیں، وہ ایسے ہل جائے کہ آپ کے بلانے سے آ جایا کریں اور ان کی پوری طرح شناخت بھی ہو جائے اور یہ شبہ نہ رہے کہ کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو۔ پھر ان 4 کو ذبح کر کے اور ان کی ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب کیما سا کر کے اس کے کئی حصے کر دیں، پھر اپنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر اس کیمے کا ایک حصہ رکھ دیں اور پھر ان کو بلائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں بسند ابن المنظر حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے خون سے خون، گوشت سے گوشت ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء و اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا۔ قرآن کے الفاظ میں یا تینکا سیّا آیا ہے، یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ اڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آسمان کر ان میں آنے سے نظروں سے اوجھل ہو کر بدل جانے کا شبہ ہو سکتا ہے، زمین پر چل کر آنے میں یہ بالکل سامنے رہیں گے۔ اس واقعے میں حق تعالیٰ نے قیامت کے بعد حیات بعد الموت کا ایسا نمونہ حضرت خلیل اللہ کو دکھلا دیا جس نے مشرکین اور منکرین کے سارے شبہات کا ازالہ اور مشاہدہ سے کروا دیا گیا۔ حیات بعد الموت اور عالم آخرت کی زندگی پر سب سے بڑا اشکال منکرین کو یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، پھر یہ مٹی کہیں ہواؤں کے ساتھ اڑ جاتی ہے، کہیں پانی میں بہہ جاتی ہے، کہیں درختوں اور کھیتوں کی شکل میں برآمد ہوتی ہے، پھر کہیں ذرہ ذرہ دنیا کے اطراف بعیدہ میں پھیل جاتا ہے۔ اس منتشر ذروں اور اجزائے انسانی کو جمع کر دینا اور پھر ان میں روح ڈال کر سطحی نظر آنے والے انسان کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سب کو اپنی قدرت اور اپنی حیثیت پر قیاس کرتا ہے، وہ اپنے سے مافوق اور ناقابل قیاس قدرت میں غور نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر وہ ذرا سا اپنے ہی وجود میں غور کر لے تو اسے نظر آ جائے کہ آج بھی اس کا وجود ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء و ذرات کا مجموعہ ہے۔ انسان کی آفرینش جن باپ اور ماں کے ذریعے ہوتی ہے اور جن غذاؤں سے ان کا خون اور جسم بنتا ہے، وہ خود جہان کے مختلف گوشوں سے سمٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد انسان جس غذا کے ذریعے نشو و نما پاتا ہے، جس سے اس کا خون اور گوشت پوست بنتا ہے، اس میں غور کرے تو اس کی غذاؤں میں ایک ایک چیز ایسی ہے جو تمام دنیا کے مختلف ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ دودھ پیتا ہے تو وہ کسی گائے، بھینس یا بکری کے اجزاء ہیں اور ان جانوروں میں یہ اجزاء اس گھاس دانے سے پیدا ہوئے جو انہوں نے کھائے ہیں۔ یہ گھاس دانے معلوم نہیں کس کس خطے میں آئے ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں پھرنے والی ہواؤں نے کہاں کے ذرات کو ان کی تربیت میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دانہ دانہ اور پھل اور ترکاریاں اور انسان کی تمام غذائیں اور دوائیں جو اس کے بدن کا جزو بنتی ہیں، وہ کس کس گوشہ عالم سے کس کس طرح حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نظام محکم نے ایک انسان کے بدن میں جمع فرما دیے۔ اگر غافل اور کوتاہ نظر انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنے تن بدن کی تحقیق ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا وجود خود ایسے بے شمار اجزاء سے مرکب ہے، جو کوئی مشرق کا ہے تو کوئی مغرب کا ہے، کوئی جنوبی دنیا کا تو کوئی شمالی حصے کا۔ آج بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجزاء قدرت کے نظام محکم نے اس کے بدن میں جمع فرما دیے ہیں اور مرنے کے بعد یہ اجزاء پھر اسی طرح منتشر ہو جائیں گے، تو اب دوسری مرتبہ پھر ان کا جمع فرما دینا اس کی قدرت کاملہ کے لیے کیا دشوار ہے، جس نے پہلی مرتبہ اس کے وجود میں ان منتشر ذرات کو جمع فرما دیا تھا۔ واقعہ مذکورہ پر چند سوالات و جوابات آیت متذکرہ بالا کے مضمون میں چند سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا کہ جبکہ وہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لانے میں اس وقت کی ساری دنیا سے زیادہ یقین پر تھے؟ اس کا جواب اس تقریر کے ضمن میں آ چکا ہے جو کہ اوپر کی گئی ہے کہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ سوال کا منشا صرف یہ تھا کہ حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے، ان کا قدرت کاملہ سے یہ کس طرح بھی مستبد یا حیرت انگیز نہیں بلکہ یقینی ہے۔ لیکن مردوں کو زندہ کرنے کا کام انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اس نے کبھی کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مردہ کو زندہ کرنے کی کیفیات اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے مشاہدے میں نہ ہو اس کی کیفیات کا کھوج لگانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس میں اس کا خیال مختلف راہوں پر چلتا ہے، جس میں ذہنی انتشار کی تکالیف بھی برداشت کرتا ہے۔ اس ذہنی انتشار کو رفع کر کے قلب کو سکون مل جانے ہی کا نام اطمینان ہے۔ اسی کے لیے حضرت خلیل اللہ نے یہ درخواست پیش فرمائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے۔ ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے۔ اطمینان سکون قلب کا نام ہے۔ بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے، مگر قلب کو سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ سکون صرف مشاہدے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کو بھی حیات بعد الموت پر تو کامل ایمان اور یقین تھا، سوال صرف کیفیت احیاء کے متعلق تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال زندہ کرنے کی کیفیت سے متعلق تھا، اصل حیات بعد الموت میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، تو پھر ارشاد ربانی اولم تؤمن یعنی کیا آپ کو یقین نہیں فرمانے کا کیوں موقع نہیں رہتا؟ جواب یہ ہے کہ جو سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ اصل واقعے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سوال کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ زندہ کرنے کی کیفیت دریافت کرنا مقصود تھا۔ انہی الفاظ حوال کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے جو اصل قدرت میں شبہ یا انکار سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی بوجھ کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا، آپ اس کا عاجز ہونا ظاہر کرنے کے لیے کہیں کہ دیکھیں تم کیسے اس بوجھ کو اٹھاتے ہو۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا یہ غلط مفہوم بھی کوئی لے سکتا تھا، اسی لیے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس غلط بات سے بری ثابت کرنے کے لیے ہی یہ ارشاد فرما دیا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں بلا فرما کر افترا پردازوں کی زد سے نکل جائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سوال میں حضرت ابراہیم سے کم از کم اتنا تو معلوم ہوا کہ ان کو حیات بعد الموت پر اطمینان حاصل نہ تھا۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین و اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ میرا ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کامل حاصل ہے۔ تو جب کہ بعض امتیوں کو درجہ اطمینان حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خلیل کو اطمینان کا درجہ حاصل نہ ہو؟ اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اطمینان کے بھی بہت سے درجات ہیں۔ ایک وہ اطمینان ہے جو اولیاء اللہ اور صدیقین کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو عام انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی مافوق ہے جو خاص بصورت مشاہدہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو درجہ اطمینان حاصل تھا وہ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، بلکہ اس سے اعلیٰ درجے کا اطمینان کا حاصل جو مقام نبوت کے ساتھ خاص ہے۔ اس اطمینان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب امتیوں سے فائق تھے۔ پھر جس کو وہ طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو خاص انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا جاتا ہے، جیسے سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا کے اطمینان خاص بخشا گیا۔ الغرض اس سوال کی وجہ سے یہ کہیں بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان حاصل نہ تھا۔ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اطمینان کامل جو مشاہدے سے حاصل ہوا کرتا ہے وہ نہ تھا، اس لیے یہ درخواست فرمائی گئی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔